اس نے گزشتہ رات ہاشم کو عجیب اوٹ پٹانگ انداز میں خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ وہ اور ہاشم کھلنا کے سینما ہاؤس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ عورت بھی ہے جس نے ماجدہ کو پان کھلا کر بے ہوش کیا تھا۔ وہ عورت ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ ہنس ہنس کر ہاشم سے باتیں کرنے لگی، اور پھر وہ ہاشم کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئی، اور ماجدہ حیران نظروں سے ان دونوں کے ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ اور تب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، دل میں درد کی ٹیس اٹھنے لگی۔ منظورہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس کی ذہن کے پردے پر ہاشم کی تصویریں تھر تھرا رہی تھیں۔ کاش وہ کسی طرح سے اڑ کے جا سکے اور سیدھا ہاشم کے پاس پہنچ جائے۔ اچانک درد کی اس شدت میں اور تنہائی کے عالم میں سکون کے چند لمحوں کی تلاش میں وہ منظورہ سے مخاطب ہوئی۔ جلد ہی میرا شناختی کارڈ بن جائے گا اور پھر میں پوری طرح پاکستانی بن جاؤں گی۔ اس نے منظورہ کو یہ خوشخبری سنانے میں احتیاط سے کام لیا تھا، اور یہ ہرگز نہیں بتایا تھا کہ اس کے بعد وہ یہاں سے نکل بھاگنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسے توقع تھی کہ منظورہ اسے اس بارے میں مزید کچھ بتائے گی۔ وہ شوکت اور سکندر سے زیادہ باتیں کر کے اپنے تجسس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حالات اور تجربات اس کو اس کی عمر سے زیادہ کی سمجھ عطا کر رہے تھے، لیکن منظورہ نے اس کو جو کچھ بتایا وہ اس کے لیے حد درجہ حیرت انگیز تھا اور دردناک بھی۔ کیا تمہاری عمر 18 سال ہو گئی ہے؟ منظورہ نے اس سے پوچھا۔ نہیں تو، ماجدہ نے چونک کر کہا، میں تو ابھی 11 سال کی ہوئی ہوں۔ تو پھر تمہارا شناختی کارڈ کیسے بن سکتا ہے؟ منظورہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ شناختی کارڈ بننے کے لیے 18 سال کی عمر ضروری ہوتی ہے۔ اس سے کم عمر کے بچوں کا رجسٹریشن ہوتا ہے، ان کا شناختی کارڈ نہیں بنتا۔ اور تم سے کس نے کہا کہ تمہارا شناختی کارڈ بن سکتا ہے؟ ماجدہ نے حیرت اور غم کی گہرائیوں میں ڈوبتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ منظورہ کو بآسانی یہ بات بتا سکتی تھی کہ سکندر اور شوکت نے اس سے کہا ہے کہ اس کا شناختی کارڈ بن جائے گا، اور انہوں نے فارموں پر اس کے دستخط بھی لے لیے ہیں۔ اس نے ایک فوری فیصلہ کے تحت اپنے آپ کو ایسا کہنے سے روک لیا۔ اسے سوچنے کی ضرورت تھی۔ وہ پڑوس کی ایک عورت کہہ رہی تھی کہ اب میرا شناختی کارڈ بن سکتا ہے۔ ماجدہ نے کہا۔ وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، منظورہ نے کہا۔ میرا بڑا بیٹا 15 سال کا ہے اور اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہے۔ میرا کارڈ ہے، میرے میاں کا کارڈ ہے، لیکن میرے کسی بچے کا کارڈ نہیں۔ بچوں کا صرف رجسٹریشن ہوتا ہے، پھر جس بچے کی عمر 18 سال ہو جائے اس کا شناختی کارڈ بن جاتا ہے۔ اس عورت نے تمہیں غلط بتایا ہے۔ ماجدہ خاموش ہو گئی۔ اس نے منظورہ سے اس بارے میں مزید اور کوئی بات نہیں کی۔ وہ منظورہ کے ساتھ اس معاملے کو وہیں کے وہیں ختم کر دینا چاہتی تھی۔ منظورہ اسے بنگلے کے گیٹ پر چھوڑ کر آگے چلی گئی، اور ماجدہ گیٹ کی کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک زبردست طوفان برپا ہو گیا تھا۔ اس نئے صدمے نے اس کو مزید کچل ڈالا تھا۔ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ منظورہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی ہوگی یا اس کی معلومات ناقص ہوگی۔ وہ سن رسیدہ عورت اور کئی بچوں کی ماں تھی۔ اس کا اور اس کے میاں کا شناختی کارڈ موجود تھا۔ وہ اس معاملے میں پوری معلومات رکھتی تھی اور کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ تو پھر شوکت اور سکندر نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اور وہ کاغذ کیسے تھے جن پر انہوں نے میرے دستخط لیے ہیں؟ اس نے شوکت یا سکندر سے درخواست تو نہیں کی تھی کہ وہ لوگ اس کا شناختی کارڈ بنوا دیں۔ اسے تو اس بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا۔ شوکت اور سکندر نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کیا تھا۔ وہ لوگ خود ہی فارم لے کر آئے تھے اور انہوں نے ماجدہ سے فارموں پر دستخط کروائے تھے۔ کاش میں اردو پڑھ سکتی، ماجدہ نے بڑے دکھ کے ساتھ سوچا، تو میں جان سکتی تھی کہ وہ فارم کس چیز کے تھے، اور وہ واقعی کوئی فارم تھے بھی کہ نہیں۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے اور وہ سخت حیران و پریشان ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی اس نئی پریشانی کا حل کس سے دریافت کرے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شوکت اور سکندر کو یہ نہیں بتائے گی کہ اسے منظورہ کی زبانی یہ معلوم ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے شناختی کارڈ نہیں بنائے جاتے، ان کا صرف رجسٹریشن ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی طے کیا کہ وہ اس بارے میں کسی بہانے سے بیگم سے بھی پوچھے گی۔ بیگم ضرور اس کو بالکل صحیح جواب فراہم کرے گی، کیونکہ وہ اس پر بہت مہربان تھی۔ چنانچہ اس نے سکندر اور شوکت کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ منظورہ نے اس کو بتایا ہے
کیا 18 سال سے کم عمر کے لڑکے یا لڑکی کا شناختی کارڈ نہیں بنتا؟ اس نے کئی دن گزر جانے کے باوجود ان دونوں سے شناختی کارڈ کے موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ وہ کئی دن سے موقع کی طاق میں تھی کہ بیگم سے اس معاملے کے بارے میں کوئی پختہ معلومات حاصل کرے۔ اس روز گھر واپسی سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اسے بیگم سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کئی باتیں پہلے سے سوچ رکھی تھی، جن میں سے کسی پر بھی موقع کے مطابق عمل کر کے وہ بالکل صحیح صورتحال کو جان سکتی تھی۔ ماجدہ باورچی خانے کا کام ختم کرنے کے بعد بیگم کی بچی تحسین کے ساتھ لون میں کھیل رہی تھی۔ اسی وقت بیگم بھی ادھر آ گئی، جسے دیکھتے ہی ماجدہ فوراً ہوشیار ہو گئی، لیکن وہ تحسین کے ساتھ اسی طرح کھیلتی رہی۔ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ بیگم صاحبہ، تحسین کا شناختی کارڈ کب بنے گا؟ اچانک ماجدہ نے بڑی گہری سنجیدگی کے ساتھ بیگم سے پوچھا۔ کیا؟ تحسین کا شناختی کارڈ؟ بیگم نے قدرے حیرت کے ساتھ کہا۔ یہ تمہیں تحسین کے شناختی کارڈ کی یاد کہاں سے آ گئی؟ سب لوگوں کے پاس شناختی کارڈ ہوتے ہیں بیگم صاحبہ، ماجدہ نے کہا۔ تو کیا بچوں کے پاس بھی شناختی کارڈ ہوتا ہے؟ بیگم اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہماری بستی میں بہت سے بنگالیوں کے پاس شناختی کارڈ ہے، ماجدہ نے بڑی معصومیت کے ساتھ کہا، لیکن شاید بچوں کے پاس نہیں ہے۔ لیکن بچوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتے، بیگم نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ صرف 18 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کے شناختی کارڈ بنائے جاتے ہیں۔ بچے جب تک 18 سال کے نہیں ہو جاتے ان کے شناختی کارڈ نہیں بنتے۔ تم بھی جب 18 سال کی ہو جاؤ گی تو اپنا شناختی کارڈ بنوا لینا۔ جی جی بیگم صاحبہ، ماجدہ نے کمزور آواز میں کہا۔ اس میں تو ابھی بہت دیر ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی اور بیگم جلدی سے بھاگتی ہوئی ٹیلی فون کے پاس چلی گئی۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو ختم ہو گئی۔ تو منظورہ نے بالکل سچ کہا تھا، اس کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا تھا کیونکہ اس کی عمر ابھی صرف 11 سال کی تھی۔ شوکت اور سکندر کے بہت سارے جھوٹوں میں ایک اور نئے جھوٹ کا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن ماجدہ کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس جھوٹ کی ضرورت کیا تھی اور اس کے پیچھے کون سا مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ بات اتنی سیدھی سادی بھی نہیں تھی کہ اسے بآسانی نظر انداز کیا جا سکتا۔ ان لوگوں نے اس سے شناختی کارڈ کے نام پر کچھ کاغذات پر دستخط لیے تھے۔ کیوں؟ کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ اس مقصد سے واقف ہونے کے لیے ماجدہ کو بہت دنوں تک انتظار کرنا پڑا۔ اس نے شوکت اور سکندر کو یہ قطعی نہیں بتایا کہ اسے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کا شناختی کارڈ نہیں بنتا۔ تاہم کوئی ہفتے بھر کے بعد اس نے شوکت سے اپنے شناختی کارڈ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کب تک بن کر آئے گا۔ آ جائے گا، شوکت نے کہا۔ سرکاری کام ہے، سرکاری لوگ یہ کام آسانی سے تو نہیں کر دیتے، انہیں وقت چاہیے ہوتا ہے اور رقم بھی۔ ماجدہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تو صرف شوکت کو جانچنا چاہتی تھی۔ شوکت ابھی تک اس بات پر قائم تھی۔ اس روز بھی دوپہر کو 3 بجے شوکت اسے لینے کے لیے آئی۔ وہ شوکت کے ساتھ بنگلے سے باہر آ گئی۔ بنگلے کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ ماجدہ کو اس وقت بہت تعجب ہوا جب شوکت اس کار کے پاس جا کر رک گئی اور اس کے رکتے ہی کار کا پچھلا دروازہ بھی کھل گیا۔ ہم عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر چل رہے ہیں، شوکت نے ماجدہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ ہمیں وہاں تک لے جائیں گے اور پھر واپس ہمارے گھر چھوڑ دیں گے۔ ماجدہ اس بات سے خوش ہوئی۔ اس نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، جو کراچی میں کلفٹن کے علاقے میں واقع تھا اور جہاں موسیٰ کالونی سے بھی اکثر لوگ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ماجدہ کو مزار کی زیارت پر جانے کی خوشی سے زیادہ گاڑی میں بیٹھ کر ایک لمبا سفر کرنے کی، کلفٹن جانے کی خوشی بہت زیادہ اچھل رہی تھی۔ اس نے کلفٹن صرف ایک بار دیکھا تھا، جب شوکت اور سکندر اسے، سلیمہ اور شازیہ کو یہاں لے کر آئے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب ماجدہ کو کراچی میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ شوکت اور سکندر اس کو ہر وقت خوف زدہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دلجوئی کی بھی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور ماجدہ نے پہلی بار سمندر دیکھا تھا۔ شوکت سارا وقت اس کے ساتھ رہی تھی اور اس کا ہاتھ تھامے رہی تھی۔ کہیں بھیڑ میں ادھر ادھر نہ ہو جانا، شوکت نے اس سے کہا تھا۔ تم تو اردو بھی ٹھیک طرح نہیں بول سکتی۔ ماجدہ کو کلفٹن جانا اچھا لگتا تھا۔ اس قسم کے کسی بھی موقع پر اس کے دل میں ایک ہونک سی اٹھتی تھی اور وہ تڑپ کر سوچتی تھی کہ کاش یہاں ہاشم اس کے ساتھ ہوتا۔ آج ایک بار پھر اسے کلفٹن جانے کا موقع مل رہا تھا، چنانچہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ تیار ہو گئی۔
جب وہ گاڑی میں داخل ہوئی تو اس نے ڈرائیور کے علاوہ 2 آدمیوں کو وہاں موجود پایا۔ وہ ان میں سے ایک آدمی کو فوراً پہچان گئی۔ یہ آدمی کچھ دن پہلے ایک دوسرے شخص کے ساتھ سکندر کے پاس آ چکا تھا اور وہ ان لوگوں کے لیے چائے لے کر گئی تھی۔ ماجدہ کو پچھلی سیٹ پر ان دونوں آدمیوں کے درمیان بٹھا دیا گیا اور شوکت اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ یقیناً ان لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ کہاں جانا ہے۔ گاڑی کلفٹن کے طویل سفر کے لیے روانہ ہو گئی اور بالآخر مزار پہنچ گئے۔ وہ لوگ طویل سیڑھیاں چڑھ کر اوپر مزار تک گئے۔ ان لوگوں نے نیچے سے ہی بہت سارے پھول خرید لیے تھے جو انہوں نے مزار پر چڑھائے اور کچھ دیر تک وہاں رکنے کے بعد وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے کچھ دیر تک سمندر کی سیر بھی کی اور ماجدہ کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ اسے ایک بار پھر سمندر دیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تو شام ہو گئی تھی اور اجالے کا رنگ سرمئی ہو گیا تھا۔ واپسی کا سفر بھی خاصا طویل تھا اور پھر یہ سفر بالکل غیر متوقع طور پر کسی دوسری ہی جگہ جا کر ختم ہوگا۔ گاڑی کسی مکان کے گیٹ میں داخل ہوئی اور ماجدہ نے چوک کر دیکھا کہ وہ کسی اور جگہ آ گئی ہے۔ شاید شوکت کو یہاں کچھ کام ہو، اس نے دل میں سوچا۔ گاڑی رکی اور وہ سب لوگ نیچے اتر آئے اور اندر کی طرف بڑھے۔ ماجدہ حیران تھی کہ وہ کہاں آ گئی ہے اور یہ کون لوگ ہیں۔ اس نے گھبرا کر شوکت کی طرف دیکھا لیکن وہ اسے بالکل مطمئن نظر آئی۔ وہ لوگ ایک کمرے میں داخل ہو گئے جو کافی بڑا اور سجا سجایا تھا۔ وہ لوگ وہاں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں ماجدہ کے لیے کوئی بھی چیز حیرانی کا باعث نہیں تھی کیونکہ وہ جس بنگلے میں کام کرتی تھی اس بنگلے کے کمرے اس سے بھی زیادہ عمدہ طور پر سجے سجائے ہوتے تھے۔ ان تینوں آدمیوں میں سے جو گاڑی میں تھے صرف ایک آدمی کمرے میں آیا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جسے ماجدہ پہلے سے پہچانتی تھی۔ وہ ایک سن رسیدہ آدمی تھا اور قیمتی شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ ایک صوفے پر ماجدہ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ تمہیں کلفٹن جانا اچھا لگا؟ اس نے مسکرا کر ماجدہ سے پوچھا اور ماجدہ کو تعجب ہوا کہ وہ شخص اس سے اس طرح کیوں بات کر رہا ہے۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ ہاں، ماجدہ نے آہستہ سے گردن ہلا دی۔ اسی وقت ایک عورت ایک ٹرالی دھکیلتی ہوئی کمرے کے اندر آ گئی۔ ٹرالی میں چائے کی پیالیاں اور کھانے پینے کا بہت سارا سامان بھرا ہوا تھا۔ ماجدہ کو یہ سب کچھ ناقابل یقین سا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ تو یہاں معزز مہمانوں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ وہ بنگلے میں کام کرنے والی ایک ادنا سی غریب خادمہ، کیا وہ واقعی اس قسم کی میزبانی کی مستحق تھی؟ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے اور یہ کن لوگوں کا گھر ہے۔ وہ آدمی سکندر اور شوکت کے گھر میں 1-2 بار آ چکا تھا اور ماجدہ اسے پہچانتی تھی۔ پچھلی دفعہ تو وہ خود ہی اس کے لیے چائے لے کر گئی تھی، تو شاید اب جب کہ شوکت اس کے گھر آئی تھی تو وہ اس کی میزبانی کر رہا تھا۔ یہ گویا ایک طرح سے جوابی کارروائی تھی۔ یہ بات کسی حد تک اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنی حیرت پر قدرے قابو پا لیا۔ لیکن پھر بھی کہاں موسیٰ کلونی کا وہ ادنا سا گھر اور کہاں یہ شاندار بنگلہ؟ لو ماجدہ، اس آدمی نے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرالی میں سے ایک خالی پلیٹ اٹھا کر ماجدہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، جو چیزیں تمہیں پسند ہوں لے لو، خوب اچھی طرح پیٹ بھر کر کھاؤ۔ شوکت سے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس نے تو خود ہی جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ایک پلیٹ اٹھا لی تھی اور ٹرالی میں سے مختلف چیزیں اٹھا کر پلیٹ میں رکھنے لگی۔ آپ بھی تو کچھ لیجئے سائیں، شوکت نے ایک سموسہ دانتوں سے کترتے ہوئے اس شخص سے کہا۔ آپ بھی پلیٹ اٹھائیں۔ ہاں ہاں، میں بھی لے لوں گا، اس شخص نے کہا اور ایک پلیٹ اٹھا لی۔ ان کا نام شریف الدین ہے، شوکت نے پہلی بار اس شخص کے بارے میں کچھ بتاتے ہوئے ماجدہ سے اردو میں کہا۔ یہ بہت بڑے رئیس اور زمیندار ہیں اور بہت دولت مند آدمی ہیں۔ ماجدہ رئیس اور زمیندار کا مطلب جانتی تھی۔ یہ شخص واقعی بہت دولت مند معلوم ہوتا تھا۔ ان کی زمینیں اور جاگیر پنجاب کے شہر بہاول نگر میں ہیں۔ شوکت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اردو میں کہا، کراچی میں بھی ان کی جائیداد ہے۔ شریف الدین بہت اچھے آدمی ہیں۔ شریف الدین آہستہ سے ہنسا۔ ارے بھائی، اچھے تو تم لوگ ہو۔ اچھا لو، کچھ کھاؤ پیو۔ ماجدہ، تم یہ لو، یہ رس گلہ ہے، بنگالی دکان کا رس گلہ، بالکل بنگال جیسا۔ اس نے ایک رس گلہ ماجدہ کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ کھانے پینے اور چائے کا دور ختم ہوا تو شوکت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ماجدہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں ذرا قریب ہی ایک دوسری جگہ جا رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی،
फिर वापस घर चलेंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी चाची, माजिदा ने घबरा कर उठते हुए कहा। मैं यहाँ अकेली बैठकर क्या करूंगी, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। शौकत ने उसकी बात सुनी अनसुनी करके दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं बस अभी 15 मिनट तक वापस आ जाऊंगी, जब तक तुम यहाँ रुको। और उसके साथ ही वो कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गई। शरीफुद्दीन कमरे में ही रहा। तुम कुछ और खाओ माजिदा, शरीफुद्दीन ने बड़े नरम लहजे में माजिदा से कहा। ट्रॉली में अभी बहुत सारी चीजें मौजूद थीं, लेकिन माजिदा घबरा रही थी। ये जो कुछ हो रहा था उसकी समझ में नहीं आ रहा था, और अगर कुछ समझ में आ रहा था तो उसमें एक अनजाना खौफ शामिल था। अब उसका कुछ खाने को भी जी नहीं चाह रहा था। आखिर शौकत उसे यहाँ एक अजनबी घर में अजनबी लोगों के दरमियान छोड़कर कहाँ चली गई थी, और क्यों चली गई थी। शरीफुद्दीन उससे इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन माजिदा को उसकी किसी बातों पे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसे सख्त वहशत होने लगी थी। कुछ देर के बाद शरीफुद्दीन वहां से चला गया और माजिदा कमरे में अकेली रह गई। बहुत देर गुजर गई। माजिदा को सख्त वहशत होने लगी। वो यहाँ से भागना चाहती थी। तब वो औरत कमरे में दाखिल हुई जो चाय की ट्रॉली लेकर आई थी। तुमने कुछ खाया ही नहीं, उसने बेतकल्लुफी का मुजाहरा करते हुए माजिदा से कहा। और कुछ खा लो, यहाँ खाने को बहुत है। अल्लाह के हुक्म से किसी चीज की भी कमी नहीं है। नहीं, मैं अब और कुछ नहीं खाऊंगी, माजिदा ने कहा। मैं तो बस शौकत चाची का इंतजार कर रही हूँ। इतनी देर हो गई है और वो अब तक नहीं आई। शौकत चाची ने तुम्हें बताया नहीं? क्या? माजिदा ने चौंक कर कहा। क्या क्या नहीं बताया? तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि शौकत अब तुम्हें यहाँ लेने नहीं आएगी। वो तो तुम्हें तुम्हारी ससुराल में छोड़कर चली गई है। तुम अब अपने शोहर के घर में हो। क्या? माजिदा एक चीख मारकर अपनी जगह से उछल पड़ी। शोहर? कैसा शोहर? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ताज्जुब है, औरत ने कहा। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, बिल्कुल पक्की शादी, साईं शरीफुद्दीन के साथ। और शौकत और उसके मियाँ ने यह शादी खुद कराई है। शरीफुद्दीन तुम्हारे शोहर हैं, तुम उनकी बीवी हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, माजिदा ने तड़प कर रोते हुए कहा। यह झूठ है, यह सब झूठ है। मेरी किसी से शादी नहीं हुई और कभी नहीं हुई, हरगिज़ नहीं हुई। मैं नहीं मानती। कहते हो कि ये झूठ है। शौकत चाची और सिकंदर चाचा झूठ बोलते हैं। मेरी कोई शादी नहीं हुई है। उस वक्त शरीफुद्दीन कमरे में दाखिल हुआ। माजिदा ने पहली बार उसको जांचने वाले अंदाज में देखा। उसकी उम्र माजिदा को अपने बाप की उम्र से ज्यादा लग रही थी। चेहरे की खाल कई जगह से ढीली पड़ चुकी थी। चेहरा बहुत मोटा था और थोड़ी और गर्दन एक दूसरे से जम नजर आते थे, और बड़ा सा पेट आगे को निकला हुआ। तो ये था उसका शोहर। शौकत और सिकंदर झूठ नहीं बोल रहे हैं माजिदा। शरीफुद्दीन ने माजिदा की तरफ देखकर संजीदगी के साथ कहा। वो ठीक कह रहे हैं, तुम्हारी मेरे साथ शादी हो चुकी है और अब तुम मेरी बीवी हो। नहीं साईं नहीं, माजिदा ने रोते हुए कहा। उन्होंने आपसे झूठ बोला है। मैं इस शादी के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरी कोई शादी नहीं हुई है। तुम्हारी शादी हुई है। शरीफुद्दीन ने अपनी बात पर इसरार किया। बिल्कुल जायज और कानूनी तरीके से, जिस तरह शादियां होती हैं। तुमने निकाह नामे पर दस्तखत किए हैं। निकाह नामे पर दस्तखत? माजिदा ने चौंक कर कहा, और उसके साथ ही उसके दिलो दिमाग में बिजली सी गिर गई। उन लोगों का खेल उसकी समझ में आ गया था। हाँ, निकाह नामे पर दस्तखत, शरीफुद्दीन ने कहा, और फिर अपनी जेब में से एक कागज निकालकर माजिदा को दिखाया। ये देखो, उसने एक जगह उंगली रखते हुए कहा। ये तुम्हारे दस्तखत हैं या नहीं? ये हमारा निकाह नामा है। तुमने इस पर दस्तखत करके मुझे अपने शोहर के तौर पर कबूल किया है। माजिदा ने उस कागज को एक लम्हे में पहचान लिया। ये उन 4 कागजों में से एक था जिन पर शौकत और सिकंदर ने उससे ये कहकर दस्तखत करवाए थे कि ये उस शनाख्ती कार्ड बनवाने का फार्म है, और उसने खुशी खुशी उन पर उर्दू में दस्तखत कर दिए थे। मैंने किसी निके नामे पर अपने दस्तखत नहीं किए थे, माजिदा ने बिलक बिलक कर रोते हुए कहा। उन लोगों ने मुझसे ये कहा था कि ये शनाख्ती कार्ड के फार्म है, और मैं उन पर अपने दस्तखत कर दूं तो मेरा शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। नहीं, शरीफुद्दीन ने गर्दन हिलाते हुए कहा। उन फार्मों का शनाख्ती कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं। ये निकाह नामा है, और मेरा और तुम्हारा बाकायदा निकाह हो चुका है। अब तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शोहर हूँ। मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा, मैंने तो हाँ नहीं की। ये सब गलत है साईं। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, सब ने मुझे धोखा दिया है।
ماجدہ زاروں قطار رونے لگی۔ ماجدہ زاروں قطار رونے لگی۔ شدت غم سے اس کا کلیجہ شک ہویا جا رہا تھا۔ اب اس رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کمرے میں موجود عورت نے کہا، نکاح تو ہو چکا ہے تمہارا، اور اب یہ کوئی ٹوٹ تھوڑی سکتا ہے، اور یہ نکاح تمہارے چاچا چاچی کی مرضی اور اجازت سے ہوا ہے۔ ان لوگوں نے تمہیں اپنے گھر سے رخصت کر دیا ہے۔ اب ان کا گھر تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا گھر اب یہی ہے، شریف الدین کا گھر۔ چند دن تک یہاں رہو، پھر ہم اپنے شہر چلیں گے، بہاول نگر۔ وہاں تم آرام سے رہنا، پھر تمہیں کسی کے گھر جا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شریف الدین کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ عورت ماجدہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا نام تسلیم ہے، اس عورت نے نرمی سے ماجدہ سے کہا۔ میں شریف الدین کے خاندان کی پرانی خادمہ ہوں، تم مجھے تسلیم چاچی کہہ سکتی ہو۔ اب پرانی باتوں کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سائیں نے تم سے شادی کر لی ہے، اور تمہارے چاچی چاچا نے سائیں کے ساتھ تمہاری شادی کر دی ہے۔ لڑکیوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، ان کے بزرگ جہاں مناسب سمجھتے ہیں ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ اب تم اپنے دل پر اس بات کا بوجھ مت لو، اب تمہیں سائیں کے ساتھ ہی رہنا ہے، اس کا حکم ماننا ہے۔ شوہر تو سر کا تاج ہوتا ہے، اب وہی تمہارے سر کا تاج ہے، اس کو ناراض مت کرنا۔ ماجدہ نے تسلیم کی زبان سے نرمی اور ہمدردی کے انداز میں جب یہ سب کچھ سنا تو وہ اور بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے گہرے اندھیرے میں تسلیم اسے روشنی کی ایک مہربان کرن کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ میں کیا کروں تسلیم چاچی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا، مجھے بتایا تک نہیں کہ میری شادی کی جا رہی ہے، مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ چلو اب تو معلوم ہو گیا، تسلیم نے آہستہ سے کہا۔ اب تم اپنے آپ کو تیار کر لو، تمہاری نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ آج رات آرام کرو، آج سائیں کسی ضروری کام میں مصروف ہیں، کل وہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ماجدہ کے سارے وجود میں ایک خوف امیز لرزش دوڑ گئی۔ تسلیم کے الفاظ اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ تسلیم اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ تم خوش قسمت ہو کہ سائیں نے تم سے نکاح کیا ہے، تسلیم نے کہا۔ سائیں کے پاس بہت دولت ہے، وہ بہت مالدار ہے، تم ان کی بیوی بن کر بہت خوش رہو گی۔ ماجدہ اس کی باتیں سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ہاشم کی تصویر گھوم رہی تھی۔ نو عمر، نوجوان، سجیلا، سبک، مہربان، آنکھوں کے راہ سے دل میں اتر جانے والا ہاشم، وہ کہاں رہ گیا تھا، کتنی دور رہ گیا تھا، اور یہاں تو سب کچھ لوٹا جا رہا تھا۔ اس لوٹ کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ خود بھی اس قدر بے بس ہو چکی تھی کہ اپنے آپ کو لوٹے جانے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ تسلیم نے اسے کھانا دیا، لیکن اس نے کچھ کھانے سے انکار کر دیا۔ تب تسلیم نے اس کمرے میں رکھا ہوا ٹی وی چلا دیا۔ تمہارے لیے کمرہ پہلے سے ٹھیک کر دیا گیا ہے، اس نے ماجدہ سے کہا۔ تم جب بھی سونا چاہو سونے کے لیے جا سکتی ہو، ابھی کچھ دیر تک ٹی وی دیکھو، میں ابھی تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔ تسلیم کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماجدہ کو ٹی وی پر چلنے والی فلم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی اپنی زندگی کی فلم اس کے اعصاب کو جھنجھوڑے ڈال رہی تھی۔ معلوم نہیں کتنی دیر گزر گئی اور ٹی وی پر آنے والی فلم کب ختم ہوئی اور اس کی جگہ کوئی دوسرا پروگرام شروع ہو گیا۔ ماجدہ کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، اس کا دماغ جیسے کہ سن ہو گیا تھا اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ خوف کا ایک مرحلہ ختم نہیں ہو پاتا تھا کہ دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا تھا، پہلے سے زیادہ خطرناک۔ بہت دیر کے بعد جب تسلیم دوبارہ کمرے میں آئی تو اس نے ماجدہ کو اسی طرح اسی جگہ بیٹھے ہوئے پایا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ تو وہاں سے ہلی بھی نہیں۔ اب اگر سونا چاہو تو اپنے کمرے میں سو سکتی ہو، تسلیم نے اس سے کہا۔ ماجدہ کے لیے سب کمرے ایک جیسے تھے، وہ کسی بھی کمرے میں جاتی اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے لیے تو یہ ساری دنیا ایک قفس بن کر رہ گئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بیٹھے رہنے سے شاید لیٹ جانا اچھا تھا۔ تسلیم اسے ایک دوسرے کمرے میں لے آئی۔ یہاں ایک ایسا صاف ستھرا نرم و ملائم اور آرام دہ بستر اس کا منتظر تھا جس کے لمس سے وہ یکسر نا آشنا تھی۔ اس نے ایسے بلکہ اس سے بھی بہتر بستر دیکھے تھے اس گھر میں جہاں وہ کام کرتی تھی، لیکن وہ ان بستروں کو صرف دیکھ سکتی تھی یا زیادہ سے زیادہ چھو سکتی تھی۔ ان پر بیٹھنے یا لیٹنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ نہایت درجہ غیر معمولی راحت جو ایسے بستر پر بیٹھنے یا لیٹنے کے عمل سے وابستہ تھی، ماجدہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔
اس کے لیے تو یہ سب کچھ مردہ دنیا کا حصہ تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے اور یہ اس کے ساتھ غسل خانہ ہے، تسلیم نے اسے بتایا۔ بجلی کی سوئچ یہاں اس طرف ہیں، تم آرام سے لیٹ کر سو جاؤ۔ تمہارے رات کو پہننے کے لیے کپڑے غسل خانے میں موجود ہیں، بدل لینا۔ اگر اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ماجدہ نے آہستہ سے کہا۔ اور ہاں، رات کو کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ ٹومی بڑا بھاری بھرکم کتا ہے اور اسے رات کو کھول دیا جاتا ہے۔ ویسے تو یہاں چوکیدار بھی ہیں، لیکن سائی نے حفاظت کی عرض سے کتا بھی پالا ہوا ہے۔ تسلیم اسے ساری ضروری ہدایت دے کر رخصت ہو گئی اور دروازہ بند کرتی گئی۔ ماجدہ کو ایسا لگا جیسے اس نے دروازے کو باہر سے لاک کر دیا ہو۔ ماجدہ نے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ وہ اپنے انہی کپڑوں میں جو اس کے جسم پر تھے بستر پر لیٹ گئی۔ ایسے نرم بسترے کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جو اتفاق سے یہ لمس اسے میسر آیا تھا تو اس کو اپنے تن بدن میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ رات میں بامشکل کچھ دیر کے لیے اسے نیند آ سکی۔ ذرا سی آنکھ لگتی تھی تو طرح طرح کے ڈراؤنے اور گھنونے خواب نظر آنے لگتے تھے اور وہ چونک جاتی تھی۔ کئی بار باہر سے کسی کتے کی غرانے اور بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ کئی بار اسے ایسا بھی لگا جیسے کوئی کمرے کے بند دروازے کو کھرچ رہا ہو، اسے دھکیل کر کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ساری رات ایسی ہی اذیت اور کرب میں گزری اور اس سے اگلا دن بھی اسی طرح گزرا۔ تسلیم سارا دن اس کی دل جوئی میں لگی رہی۔ شریف الدین سے دن میں اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ رات کو تسلیم نے اسے دلہن کی طرح سجایا اور اسے بہت کچھ سمجھاتی اور بتاتی رہی۔ اس کی باتیں سن سن کر ماجدہ بدحواس ہوئی جا رہی تھی۔ یہ رات ہر عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتی ہے، تسلیم نے اسے کہا، پھر چاہے ہزاروں راتیں کیوں نہ آئیں، لیکن سہاگ رات بس ایک بار ہی آتی ہے۔ ہاشم، ہاشم، ماجدہ کی روح کی گہرائیوں میں بس ایک ہی زخمی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ماجدہ کو 11 سال سے کچھ زیادہ کی عمر میں جس ہولناک کرب سے گزرنا پڑا، اس نے اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس رات اس کے سارے خواب کرچی کرچی ہو گئے۔ ہاشم کہیں بہت دور کھڑا ہوا خون کے آنسو بہاتا رہا اور اس کے آنسوؤں میں ماجدہ کی خون بھرے آنسو بھی شامل تھے۔